اللهم لك الحمد حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا والصلاة والسلام على من أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تأکلوا مما لم يذكر اسم اللہ علیہ وإنہ لفسق وإن الشیاطین لیوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، سورہ انعام کی آیت نمبر 121 اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ، ارشاد باری تعالی ہے مت کھاؤ، ذبیحہ کا بیان ہے، وہی چل رہا ہے۔ ولا تاکلوا، اور نہ کھاؤ، مما ان جانوروں میں سے، لم یذکر اسم اللہ علیہ جن جانوروں پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور واقعی یہ بڑا گناہ ہے۔ آگے ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور واقعی شیطان لوگ، لیوحون، اشارہ کرتے ہیں الی اولیائہم، اپنے دوستوں کو یعنی کافروں کو، لیجادلوکم، کیا اشارہ کرتے ہیں؟ تم سے جھگڑنے کا، تم سے جھگڑنے کا، مراد ایمان والے، اے ایمان والوں تم سے لڑائی اور جھگڑے پر یہ شیاطین کافروں کو ابھارتے ہیں، یہ ہوا مطلب۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، قرآن کہتا ہے مسلمانوں سے وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کر لی، شیطان کے چکر میں آ گئے، شیاطین کے بہکاوے میں اگر اے مسلمانوں تم لوگ آ گئے تو تمہارا پھر کیا ہوگا؟ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، واقعی اس وقت تم مشرک ٹھہرو گے۔ قرآن کا یہ کہنا کہ نہ کھاؤ ان جانوروں میں سے جن جانوروں پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اتفاق ایسے کہ پچھلے جمعہ میں بھی، اس کے پہلے میں نے بڑی تفصیل بیان کی تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ نہ کھاؤ ان جانوروں میں سے جن جانوروں پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ یہ ذبح کرنے والے نے نام نہیں لیا۔ اگر یہ ذبح کرنے والا نان مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، تو پھر کھانے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ ان کے یہاں ذبح نہیں، جھٹکا ہے، جھٹکا حرام ہے یہاں۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، آج قرآن کہہ رہا ہے یہ گناہ ہے۔ کیا گناہ ہے؟ اللہ کا نام لیے بغیر کسی اور کے نام پر ذبح کرنا۔ تو اگر غیر مسلم ہے، اللہ کا نام نہیں لے رہا ہے وقت ذبح، تو جھٹکا ہوا۔ اور یہاں ریتتے بھی نہیں، وہ مارتے ہیں، سر الگ ہو جاتا ہے، گردن پر مارتے ہیں، الگ ہو جاتا ہے پورا کھوپڑا۔ ان کا اپنا طریقہ ہے، ہمارے ہاں قطعی نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اور جھٹکا کرنا بھی حرام، جھٹکا والا کھانا بھی حرام۔ یہیں سے ہے، یہاں سے مطلب نکل رہا ہے قرآن۔ اسی آیت سے فقہاء نے مسئلہ بیان کیا ہے، جانور کو شرعی طریقے سے ذبح نہ کر کے جھٹکا کرنا یہ بھی حرام، پھر اس جھٹکے کا کھانا بھی حرام ہے نا۔ چلو جھٹکا نہیں ہے، وہ ذبح کر رہا ہے یہیں پہ، غیر مسلم میں ذبح کر رہا ہے لٹا کر کے، جیسے مسلمانوں کے یہاں ہوتا ہے، جھٹکا نہیں کیا مگر اللہ کا نام نہیں لیا، پھر بھی حرام کیوں نہ اس کو یہی ذبح کیا ہو، کیونکہ اللہ کا نام نہیں لیا، کسی اور کا نام لیا ہے۔ مسلمان ہے، ذبح کر رہا ہے، بیان کیا تھا، دوہرا دے رہا ہوں، وہ بھول گیا وقت ذبح بسم اللہ پڑھنا وہ بھول گیا۔ میں نے بتایا تھا نا 2 جمعہ پہلے، اس کا کھانا حلال ہوگا۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ وقت ذبح اللہ کا نام جو لیا جاتا ہے وہ 2 طریقہ ہوتا ہے، یا تو حقیقتاً یا تقدیراً۔ تو
تو حقیقتاً ظاہراً لفظاً لفظ میں کہہ دیا اللہ اکبر کہہ دیا تو حقیقت میں بھی کہہ دیا، ظاہر بھی ہے لفظ بھی ہے، سب آ گیا نا. مسلمان کہہ رہا ہے تو تب تو حلال ہی حلال ہے تو مسلمان، لیکن حقیقتاً یعنی ظاہراً یعنی لفظاً اس نے اللہ اکبر نہیں کہا، مگر مسلمان کے قلب و دماغ و شعور پر اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے. بھول گیا، جان بوجھ کے نہیں، وہ بھول گیا. اب جیسے ہی رہتا ہے گردن تو کٹ گئی تو ضبط ہو گیا. کوئی ضروری ہے کہ پوری گردن الگ ہو، آدھی گردن الگ ہو، حلق کیا جائے؟ جیسے ہی گردن پہ چھری چلی خون کا ایک قطرہ نکلا ہے، ضب ہو گیا. اور یہی ایک سیکنڈ کا لمحہ تھا، اس نے اللہ اکبر وہ بھول گیا. تب تو فقہا کہتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں مسلمان ہے نا، بھولا ہے نا. یہاں پہ ظاہراً لفظاً حقیقتاً اللہ اکبر کہنا تو نہیں پایا گیا، تقدیراً پایا گیا ہے. یعنی اس کے مسلمان کے قلب و ذہن و فکروں میں لفظ اللہ بسا ہوا ہے. تو یہاں پہ ظاہراً تو نہیں اللہ اکبر کہہ رہا ہے، تقدیراً ہے کہ دل میں دماغ میں لکھا ہوا اللہ اکبر. اور کوئی بھی مسلمان گیا گزرا مسلمان، ناخواندہ مسلمان، ان پڑھ مسلمان، جاہل مسلمان، کتنا ہی گھور گنوار ہو، مگر کوئی مسلمان اس بات کو صحیح نہیں سمجھتا کہ ہم کوئی ذبیحہ کریں، روزانہ والا ذبیحہ ہو یا قربانی ہو، ہم وہاں اللہ اکبر کے بجائے کوئی دوسرے کا نام لیں. کوئی کہے گا ہی نہیں، وہ کتنا ہی بڑا جاہل مسلمان ہو. اسی لیے قرآن حدیث کی روشنی میں فقہا نے کہا، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وقت ذبح جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے اس کی دو حیثیت ہوتی ہے. ایک حیثیت میں وہ دکھاتے ہیں کہ حقیقتاً لفظاً ظاہراً جو کھل کے سامنے آ رہا اللہ اکبر پڑھ دیا، اور ایک تقدیراً اگر بھول کے چھوڑ دیا بھولے سے تب بھی ذبیحہ حلال ہے. تو قرآن نے کہا کہ مت کھاؤ، تو مطلب یہ ہوا کہ وہ ذبیحہ جس پر نہ تو حقیقتاً و ظاہراً و لفظاً نہ تو اللہ اکبر کہا گیا اور نہ تو تقدیراً. اور یہ حالت کہاں پائی جائے گی؟ جبکہ ذبح کرنے والا غیر مسلم ہو. جب غیر مسلم ہوگا تو پھر اس کا کھانا وہاں تو نہ تو ظاہراً لفظاً حقیقتاً نہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے اور نہ تو تقدیراً، کیونکہ کافر کے ذہن و دماغ میں کفر رچا بسا ہوتا ہے. شیاطین کی اقتداء، شیطانوں کے پیچھے چلنا، ان کے وسوسوں میں مبتلا رہنا، یہ کام کن کا ہے؟ کفار کا ہے. تو وہاں پہ تقدیراً بھی نہیں پایا گیا اللہ اکبر، اس لیے وہاں ذبیحہ حلال نہیں بلکہ حرام ہوگا کافر والے مسئلے میں. اب آگے قرآن نے کہا وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، واقعی یہ فسق ہے. میں نے سمجھا دیا تھا کہ اللہ کا نام نہ لے کر کے کسی اور کا، غیر اللہ کا ہو نا بھائی، غیر اللہ کا نام لینا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لینا، یہ فسق ہے، یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے. کس کا معنی؟ فسق کا معنی اعلانیہ گناہ، یہ اعلانیہ گناہ ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ چلاؤ کہو اللہ اکبر، اور اللہ اکبر نہ چلا کے کسی اور کا نام چلا رہے ہو تو یہ کھل کر کے گناہ ہے، اعلانیہ گناہ ہے. اور ایسے ہی اس کا کھانا جانتے ہو کہ جھٹکا ہے پھر بھی کھا رہے ہو تو یہ حرام ہے، یہ کھانا بھی گناہ ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ، اور واقعی شیطان لوگ وحی یہ کرتے ہیں، وسوسہ ڈالتے ہیں، اِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اپنے دوستوں کو. تفسیر کی تھی نا، یعنی کافروں کو کیا وسوسہ ڈالتے ہیں. میں نے ترجمہ کیا تھا اشارہ کرتے ہیں. وحی یہ جو آپ سنتے ہو نا، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، قرآن کلام اللہ ہے، جس کو کہتے ہیں وحی. بے شمار مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی یہ کہا ہے، ان ہوا الا وحی یوحا، وحی یوحا سورہ نجم میں آیا ہے، اور بھی کئی مقام پہ آیا وحیا آیا ہے، کہیں وحین. تو واو بڑی ہاں اور یا وحیون، وہی جو عوام کہتی ہے، عوام وحی نہیں ہے، یہ وحی ہے. اور یہ وحی کا مطلب ہوتا ہے اشارے سے بات کہہ دینا، اور ایک معنی ہوتا ہے وحی کا بات کو دل میں ڈال دینا. ہم جس سے کوئی بات کہنا چاہتے ہیں اس کے دل میں اپنی بات ہم نے ڈال دی. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اپنے بندوں کے دل میں بات ڈال دے. اور اللہ کی قدرت ہی سے ہلکا سا بس شیطانوں کا ہے. شیاطین کو، اجنات کو، جنوں کو اللہ نے طاقت دی ہے، مگر ان کی طاقت ہماری طاقت کے آگے بیکار ہو جائے گی. اجنہ شیاطین دھواں بن سکتے ہیں،
دھواں بن کے اڑ سکتے ہیں، پھر ہمارے سامنے آ سکتے ہیں، ہمارے سامنے آ کر ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، ہم دھواں نہیں بن سکتے، ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ اب اگر ہمارا ایمان ہمیں مضبوط بنائے رہا اور ہماری ایمانی طاقت روحانی طاقت میں تبدیل ہو گئی تو پھر ایک کیا 1000 شیاطین ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اور اس کے لیے کچھ چاہیے نہیں ہم بہت بڑے ولی بنیں، بڑا وظیفہ پڑھیں اور چلا کریں، ہے نا، راتوں رات گزاریں عبادت میں، کچھ نہیں جی، شریعت پر عمل کرو، اللہ کو یاد کرو، گناہوں سے بچو، طاقت ہو گئی۔ اعتقاد ہونا چاہیے، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، زبان میں اثر ہونا چاہیے، بوڑھی گباڑی حرام کاری سے بچو، حرام لقمہ کھانے سے بچو، حرام بولنے سے بچو، مکاری سے بچو، جہاں تک ہو سکے گناہوں سے بچو، شریعت کے احکام پر عمل پیرا رہو، روحانی طاقت آ گئی۔ ہمیں وہ روحانی طاقت نظر نہیں آ سکتی، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ہمارا ایمان ہے، طاقت آ گئی، آج چلی وہی کی حقیقت جی۔ تو شیطان بھی اپنی بات دوسروں کے دل میں ڈالتے ہیں شیاطین، مگر وہ ڈالنا ان کا اچھا نہیں ہوتا ہے، برا ہوتا ہے، اسی کو ہم کہتے ہیں وسوسہ۔ اور وسوسہ کا مطلب علماء نے بیان کیا ہے کہ دل میں جو بھی برا خیال آوے، گناہ کرنے کا، کسی کی مخالفت پر ہو اور یہ گناہ کریں گے جو بھی ہو، دل میں بات آ گئی تو سمجھ جاؤ یہی وسوسہ ہے، یہ شیاطین کا کام ہے۔ تو وحی کا جو اصطلاحی معنی ہے صرف نبی اور رسول خاص ہے، انجیل، تورات، زبور، قرآن یہ سب وحی اللہ کی ہے، نبیوں پر بھی ہے۔ نبیوں کے علاوہ جو اللہ والے لوگ ہوتے تھے نا، ان کے دلوں میں بھی اچھی بات آتی تھی جیسے ہمارے آتی ہے، ان کے دلوں میں بھی بری بات آتی تھی جیسے ہم کو آتی ہے۔ تو بری بات کا آنا دل میں، برے خیال کا آنا، یہی علامت ہے کہ شیطان کا وسوسہ ہے، سمجھ گئے؟ اور اچھا اگر آ رہا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے ہے۔ اب یہ جب نبی سے نیچے آئیں گے، ولی ہے نا، یہ غوث ہے، یہ قطب ہیں، یہ ابدال ہیں، اپنے وقت کے ولی ہیں، یہ دیوان ہیں، یہ مخدوم ہیں، سب کیٹیگری بنی ہوئی ہے، تو اس کو کہتے ہیں القاء، الہام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور یقیناً شیطان لوگ، لَيُوحُونَ، وحی کرتے ہیں، چپ کے اشارہ کرتے ہیں، وسوسے کے طور پر اپنے دوست، اپنے اولیاء یعنی کافروں کے دل میں بات ڈال دیتے ہیں، لِيُجَادِلُوكُمْ، تم سے جھگڑنے کی بات۔ تو اس کی تفسیر کیا کر رہے ہیں؟ 2 مرتبہ میں نے ترجمہ کیا، بیچ میں بڑا لمبا سمجھا دیا۔ کہتے ہیں اصل میں اس آیت میں اشارہ وہی ہے کہ کہا تھا نا کافروں نے مسلمانوں سے کہ اپنے ہاتھ سے چھری سے کاٹتے ہو تو کہتے ہو کہ حلال ہے، ارے یہ بھی تو موت ہے۔ تو یہ کس نے سمجھایا؟ یہ بات کافروں کے دلوں میں کس نے ڈالی کہ مسلمانوں سے ایسے کہو؟ شیاطین نے۔ یہ تفسیر یہاں پہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے قرآن کا یہ کہنا، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اے مسلمانوں اگر تم ان کی اطاعت کرو گے، کن کی؟ کافروں کی، اور کافروں کے گرو گھنٹال شیاطین کی، کس سلسلے میں اطاعت کرو گے؟ تفسیر کر رہے ہیں، فی اکل المیتۃ، مردار کھانے میں۔ یہ مردار خود کھاتے ہیں اور تمہیں بھی ترغیب دیتے ہیں، شوق دلاتے ہیں اور تمہارا ذہن کھینچتے ہیں کہ تم بھی کھاؤ۔ کیوں کھاؤ؟ کیا کہتے ہیں؟ اپنے ہاتھ سے مارا تو کھایا نا، یہاں اللہ نے مارا ہے تو کھاؤ، تو مردار ہوا۔ تو اگر مردار کھانے کے سلسلے میں تم نے اے مسلمانوں اگر تم نے ان کی اطاعت کر لی، ان کا کہنا مان لیا، آگے قرآن بہت بڑی سزا سنا رہا ہے ایسے مسلمانوں کو، انکم لمشرکون، تب تو واقعی تم مشرک ٹھہرو گے۔ کہتے ہیں فیہ دلیل، علامہ زجاج بہت بڑے عربی لغت کے امام ہیں، نحو کے امام ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن فیہ دلیل علی ان من احل شیئا مما حرم اللہ او حرم ما احل اللہ فهو مشرک۔ کیا ترجمہ ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اس آیت میں دلیل ہے اس بات کی، اس آیت میں یہ دلیل ہے، مسئلہ نکل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی حرام کی ہوئی چیز کو اگر کسی نے حلال کہہ دیا، یا اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو اگر کسی مسلمان نے حرام کہہ دیا، فهو مشرک، وہ مشرک ہو جائے گا۔ بہت سوچ سمجھ کر فتویٰ دینا چاہیے، بات پر جو لوگ مشرک ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں نا، مسلمانوں ہی کو محتاط رہنا چاہیے، سمجھ گئے؟ تو حرام کو، شریعت کے حرام کو حلال کہنا یا شریعت کے حلال
کو حرام سمجھنا اور کہنا شرک ہے، قرآن یہاں پہ یہی منع کر رہا. خبردار بہت سمجھ کے انہی چیزوں کو حرام کو جس کو قرآن نے حرام کہا ہے یا قرآن لانے والے نے حدیث میں حرام کہا ہے، اور انہی چیزوں کو حلال سمجھو جس کو قرآن نے حلال کہا ہے یا نبی نے حلال کہا ہے. یہ ہے احتیاط ہو گئی. ایک آیت آج کی ہو گئی.